بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس اسے آپ ایک حدیث کہیے یا ایک مشہور اور بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کیجیے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لے آئے جبکہ ابھی آپ مکہ مکرمہ میں چھپ چھپا کر کے دعوت کا کام کرتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں ہے، وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اپنی قوم سے چھپ کر کے کہیں یعنی صحرائی علاقے میں جہاں بکریاں وغیرہ چرتی ہیں وہاں جا رہے تھے، تو میں عقبہ ابن معیط یعنی مکہ کا ایک جو سردار تھا، ایک سرگنا تھا، اس کی بکریاں میں چرایا کرتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر و عمر دونوں جب وہاں پر پہنچے، حضرت ابوبکر اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو چونکہ بھاگ کر کے گئے تھے اس لیے پیاس وغیرہ کی شدت محسوس ہو رہی تھی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں، مجھے کچھ دودھ پلا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں ان بکریوں پر امین ہوں، میری امانت میں ہے، میں کسی کو ان کا دودھ نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھیے حالت کفر میں بھی لوگ کس قدر امانت داری سے کام لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس میں کوئی بکری ایسی بھی ہے کہ جو ابھی حاملہ نہ ہوئی ہو؟ یعنی جیسے ہوتا ہے دودھ کب آتا ہے بکریوں میں؟ جب جفتی ہوگی، حاملہ ہوگی، بچے جنیں گے تو دودھ آئے گا، لیکن کیا کوئی ایسی بکری ہے یعنی جو بچہ ہے ابھی اس کی یہ کیفیت نہیں ہے؟ تو ہم نے ایک بکری پیش کر دی کہ دیکھیے یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو پکڑا اور اس کی چھاتیوں پر آپ نے دستے مبارک اپنا لگایا اور کچھ پڑھ کر کے دم کیا۔ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ چھاتیاں جو ہے دودھ سے بھر گئیں۔ پھر ایک برتن لے کر کے آپ نے اس میں سے دودھ دوہا، آپ نے پیا، حضرت ابوبکر کو پلایا، اور پھر دعا کی تو چھاتی جو بکریوں کی تھی اپنی حالت میں واپس آ گئی۔ کہیں میں ماجرا دیکھ رہا تھا کہ پہلی بار ہم یہ سن رہے ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں پھر ان کے پاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو ہے مکہ آیا اور ہم نے کہا کہ یہ جو کلام پڑھ کر کے آپ دم کر رہے تھے، آپ مجھے یہ باتیں سکھا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یعنی ایک صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان صحابہ میں ہے جو بہت پہلے جس وقت اسلام اور مسلمانوں کے لیے چاروں طرف سے خطرات تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر کے دعوت کا کام بھی کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا تھا، ایسے موقع پر اسلام قبول کیے ہیں۔ تو ان کی ایک وصیت ہے جو صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، یعنی متعدد کتب حدیث میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، متعدد کتب حدیث میں ہے، سنن نسائی میں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ جو وصیت ہے چونکہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات اس حالت میں ہو کہ وہ مسلمان ہے، ظاہر بات ہے ہم میں کا ہر شخص یہ خواہش رکھے گا کہ ہماری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو تو ہم مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ تو انہوں نے بیان فرمایا جس کو یہ پسند ہے تو اس سے چاہیے کہ ان فرض نمازوں کی پابندی کرے۔ کب ہے؟ جب بھی ان کی طرف بلایا جائے، جس جگہ سے بلایا جائے اس جگہ جا کر کے ان فرض نمازوں کی پابندی کرے۔ تو گویا حضرت عبداللہ مسعود یہ بیان کر رہے تھے کہ ان نمازوں کو نمازیں پڑھی جائیں، 5 وقتہ ان کا اہتمام کیا جائے، اور یہ نمازیں جماعت سے پڑھی جائیں، تنہا نہیں، اکیلے نہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت ملاقات ہو کہ ہاں وہ مسلمان یعنی کامل مکمل اسلام والا ہے
ورنہ چور بھی مسلمان ہو سکتا ہے، ڈاکو بھی مسلمان ہو سکتا ہے، شرابی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اس اسلام کی بات نہیں ہے۔ وہ اسلام جو کامل ہو، تو اس کے پہلی شرط کیا بیان فرمائی کہ اسے چاہیے کہ ان نمازوں کو جہاں سے اذان، ان کے نمازوں کو پکارا جاتا ہے، نمازوں کے لیے ندا دی جاتی ہے، تو وہاں سے جا کر کے وہ نماز پڑھے۔ پھر اس کے بعد اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کہا کیونکہ یہ ہدایت کے راستے ہیں، یعنی جماعت کے اندر جانا، جماعت سے نماز پڑھنا، نمازیں پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں، جو ہدایت کے راستے اور اصول لے کر کے آئے ہیں، ان میں سے ایک راستہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پیغمبر کو سنن ہدا، یعنی ہدایت کے راستے ان کے لیے مشروع قرار دیا ہے، جبکہ اور ان میں سے کیا ہے؟ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کا راستہ لے کر کے آئے تھے، جس پر چل کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات ہوگی، وہ اس سے خوش ہوگا، تو ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ جہاں پر اذان ہو وہیں جا کر کے نماز پڑھنا ہے۔ جبکہ آج صورتحال یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے گھر میں مسجد ہوتی ہے۔ جیسے ہم میں دیکھیں آج کتنے فیصد لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں آتے، پکے نمازی بنتے ہیں اور گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا حضرت عبداللہ مسعود نے؟ اگر تم اپنے گھروں میں اس طرح نماز پڑھنے لگے، یعنی اذان ہو اور مسجد میں نہ آؤ اور گھر ہی پر فرض نماز پڑھ لو، جیسے یہ پیچھے رہنے والے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو تم اپنے نبی کی سنت کے تارک ہو جاؤ گے۔ نبی کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو تم ترک کرنے والے ہو جاؤ گے، اور جب تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بعض روایتوں میں ہے صحیح مسلم کی کہ تم کفر کرنے لگو گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، اور یہ ضلالت اور یہ گمراہی بسا اوقات بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد کیا بیان فرمایا؟ اور میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کی نماز سے وہی شخص پیچھے رہتا تھا جو ایسا منافق ہوتا تھا جس کا نفاق سب کے علم میں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ساتھیو ذرا غور کریں، اور ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اور ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کا محاسبہ کریں۔ یعنی عہد نبوی میں جماعت سے نماز کون نہیں پڑھتا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ سچا مسلمان تھا، وہ جماعت سے نماز میں کبھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ پیچھے رہتا تھا تو کون رہتا تھا؟ وہ شخص جو منافق ہو، اور ایسا تیسا منافق نہیں، جس کا نفاق منافق ہونا ہر ایک کو معلوم ہے، ورنہ جو اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے تھا وہ بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ مسعود کہہ رہے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیا فرمایا کہ اور میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کی نماز سے وہی شخص پیچھے رہتا تھا، یعنی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایسا منافق ہوتا تھا جس کا نفاق سب کے علم میں ہوتا تھا۔ یہ تو کس کا حال تھا؟ اس شخص کا جو سب کے نزدیک منافق تھا۔ لیکن مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ سچے مومنین کا حال کیا تھا؟ اس بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یعنی جماعت کا یہ اہتمام کرتے تھے لوگ، نماز جماعت کو اس قدر اہم سمجھتے تھے
یا اتنا ضروری سمجھتے تھے کہ ایک شخص اپنے آپ چل کر کے اپنے پیروں پر چل کر کے مسجد نہیں آ پاتا تھا، پھر کیا کرتا تھا؟ وہ 2 آدمیوں کا سہارا لیتا تھا، سہارا لے کر کے آتا تھا اور صف کے اندر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ذرا اندازہ لگائیں، اس سے اندازہ لگائیں نماز باجماعت کی اہمیت۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے کیا بیان فرمایا ترغیب دیتے ہوئے؟ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کیا ہے ساتھیو؟ اس میں کئی چیزیں داخل ہیں۔ ایک تو اطمینان سے وضو کرے، دوسرے ہر اعضاء کو رگڑ کر کے اچھی طریقے سے دھوئے، اور تیسرے صرف ایک بار پر اکتفا نہ کرے بلکہ 2 3 بار دھوئے۔ یہ ہے اچھی طریقے سے دھونا۔ تو جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر کسی بھی مسجد طرف روانہ ہو جائے، یعنی کہنے کا مسجد نبوی کے ساتھ یا کسی بڑی مسجد کے ساتھ، خاص کسی مسجد طرف روانہ ہو جائے، تو وہ جو قدم بھی اٹھائے گا، اس لیے کہ چلنے کے لیے پہلے قدم اٹھانا رہتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا، کھڑا ہوگا تو چلنے کی طرف قدم اٹھائے گا، تو جو قدم بھی اٹھائے گا اس کا 1 درجہ بلند کیا جائے گا، یا 1 گناہ معاف کیا جائے گا، یا 1 نیکی لکھ دی جائے گی۔ یعنی گویا کہ ہر قدم کے اوپر ایک بندے کو صرف اٹھاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں دے رہا ہے۔ ایک تو اس کا درجہ بلند کر رہا ہے، دوسرا اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دے رہا ہے، اور تیسرا اس کے نامہ اعمال سے 1 گناہ کو مٹا دے رہا ہے۔ یہ 3 اس کو فضیلتیں ملنے والی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 1 قدم اٹھانے پر ہے، گویا دوسرا جب رکھے گا تو اس کو بھی ایسے ہی نیکی ملے گا۔ تو بیان کرتے ہیں تو جو وہ قدم اٹھائے گا اس کا 1 درجہ بلند کیا جائے گا، یا 1 گناہ معاف کر دیا جائے گا، یا 1 نیکی لکھ دی جائے گی۔ اسی بنا پر ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے۔ یعنی حضرت ابن مسعود کیا کہتے ہیں، ہمیں جب چلنا ہوتا تھا تو چونکہ ہر قدم پر اتنی بڑی فضیلت ہم کو مل رہی ہے، لہذا ہم چھوٹے قریب میں اپنے قدم رکھا کرتے تھے تاکہ ہمارے یہ نشان قدم، ہمارے خطوات زیادہ ہوں۔ اسی بنا پر ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، اور تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت، اور بیان فرمانا ہے، اور تنہا نماز پڑھنے کی نسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت 25 درجہ زیادہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس طریقے سے وہ نماز جماعت سے پڑھے تو دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ 25 کا فاصلہ ہے، 1 2 کا نہیں ہے، 25 کا فاصلہ ہے۔ ساتھیو، یہ ایک حدیث ہے جو ہم نے ترجمہ میں مسند احمد کے اوپر اعتماد کیا ہے، ورنہ جیسا کہ ہم نے کہا صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر ہمیں اور آپ کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے۔ پہلا سبق ساتھیو، نماز کی اہمیت، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کیا بیان فرمایا، جس کو یہ پسند ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہو، تو گویا اولاً مسلمان ہونے کے لیے نماز کی محافظت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی نماز کو 5 وقت نہیں پڑھتا، نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو گویا وہ اپنے کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اس حدیث کو بھی آپ دیکھیں جو صحیح مسلم ہے، جابر بن عبداللہ حضرت بریدہ وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان اور مشرکین کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ اسی کی تائید ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوا کہ نماز کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پورے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ سچ پوچھئے تو اللہ کی قسم ایسے لوگ اپنے دعوی اسلام میں جھوٹے ہیں۔ دوسری فضیلت، نماز با جماعت کی اہمیت۔
نماز باجماعت کی اہمیت وہ کیسے کہ اسے ہدایت کی راہیں اور سنتیں قرار دیا گیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لوگوں کے لیے لے کر کے آئے تھے کہ اس طریقے کو اپنا لے انسان تو ہدایت پر ہے. اگر اس طریقے کو نہیں اپناتا تو ضلالت اور گمراہی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اگرچہ وہ جتنا صحیح راستے پر ہونے کا دعویٰ کرے. تو جماعت سے نماز پڑھنا یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور جماعت سے نماز کو چھوڑ دینا، اپنے گھرے میں پڑھ لینا، یہ گویا ضلالت اور گمراہی ہے. تیسرا فائدہ، نماز با جماعت کا وجوب، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اولاً تو اسے ہدایت کے راستے قرار دیا اور کہا یہ ہدایت کے راستے ہیں، جو چھوڑے گا وہ گمراہی پر ہے. ظاہر بات کسی سنت کے چھوڑنے پر کسی انسان کے اوپر گمراہی کا حکم نہیں لگے گا، واجبی کے چھوڑنے پر لگے گا. ایک چیز. دوسری چیز حضرت عبداللہ مسعود نے کیا بیان فرمایا کہ جماعت سے پیچھے رہ جانا یہ منافق کی نشانی ہے، اور نفاق یہ کبیرہ گناہوں میں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے. یہ نفاق یہ کبیرہ گناہوں میں ہے. تو گویا جماعت سے نماز چھوڑنا یہ معمولی گناہ نہیں بلکہ یہ کبیرہ گناہ میں داخل ہو سکتا ہے. اس طرف توجہ دیں آپ کہ منافق کی نشانی. اسی لیے وہ حدیث پر بھی آپ غور کریں جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ یہ دو نمازیں منافقوں کے اوپر بہت بھاری ہیں. یہ دو نمازیں، یہ نہیں کہا کہ مومنین پر بھاری ہے، کہا منافقوں کے اوپر بھاری ہے. کون؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. عشاء کی نماز کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جانتے ہیں چراغ اور یہ وغیرہ نہیں تھا. لوگ دنوں میں بھر کیا کرتے تھے؟ محنت مزدوری کرتے تھے، اور شام کو تھکے رہتے تھے. مغرب کے بعد جب گھر گئے تو پھر نکلنے کا جی نہیں کہتا تھا. اور یہ چیز ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، کتنا مشکل کام ہے عشاء کی نماز میں حاضر ہونا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. دوسری نماز کیا ہے؟ فجر کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیند کو قربان کرنے کا وقت رہتا ہے، خاص طور پر جب چھوٹی راتیں ہوتے ہوں یا دیر تک انسان جگتا ہو. تو آپ نے بیان فرمایا یہ دو نمازیں منافقین کے اوپر بڑی سخت ہیں. یعنی ان دونوں نمازوں کا جماعت سے پڑھنا، ورنہ گھر پر تو ہر آدمی پڑھ لیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز با جماعت واجب ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور نقطے کے اوپر غور کریں. نماز کا اہتمام اور خصوصاً جماعت سے نماز کا اہتمام انسان کو برے خاتمہ سے بچاتا ہے. برے خاتمہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کا انتقال ایسی حالت پر ہو کہ اس حالت پر ہونے سے اس کا کافر ہونا یا اس کا منافق ہونا یا اس کا جہنمی ہونا ظاہر ہوتا ہو. جس حالت کو لوگ پسند نہ کرتے ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے شراب پیتے مارا جائے، آپ کیا کہیں گے؟ ایک آدمی زنا کر رہا اس کا انتقال ہو جائے، مارا جائے، ظاہر بات یہ برا. ایک آدمی انتقال کے وقت لا الہ الا اللہ کے بجائے کلمہ کفر ادا کر دے. ایک آدمی انتقال کے وقت لا الہ الا کہنے کے بجائے دنیا کی باتیں کر رہا ہے، جیسے بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا، بہت سے لوگوں کے بارے میں. تو آپ کیا کہیں گے؟ تو جماعت سے نماز پڑھنا اور جماعت کا اہتمام کرنا یہ برے خاتمہ سے بچاؤ اور حسن خاتمہ کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ مسعود نے کیا بیان فرمایا؟ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مسلمان ہے تو ان نمازوں کا اہتمام کرے، حفاظت کرے، جہاں سے وہاں ان کے لیے آواز دی جاتی ہے. اسی طریقے ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرنا گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنانا یہ بڑی اہم چیز ہے. وہ سنتیں واجب کا درجہ رکھتی ہیں. یہ سنت واجب کے مقابل میں نہیں ہے. سنت یہ آپ کا طریقہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ یاد کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، حضرت سلمہ ابن اکوع کی روایت ہے، بیٹھا
کچھ کھا پی رہا تھا تو دائیں ہاتھ کے بجائے اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا. آپ نے فرمایا کہ بھائی بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. تو ان صاحب کو برا لگا اور کہا کہ یہ مجھ سے دائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے کہیے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وہ بڑے پیسے والے ہیں، ارے نہیں ہے، عادت بڑی ہوئی ہے، چلو چلتا ہے. یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کے طور پر ہے تو بڑے خطرے کی بات ہے. چنانچہ جب اس نے کہا میں اس سے نہیں ہو سکتا تو آپ نے کیا فرمایا؟ لستطعت، چلو تم کبھی نہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس کا دایاں ہاتھ کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکا. تو سنتوں سے اعراض انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے. چھٹا فائدہ ساتھیوں دیکھیے، صحابہ کرام کا جماعت سے نماز پڑھنے پر کس قدر وہ حریص تھے کہ اپنے پیروں پر چل کر کے نہیں آ سکتے تھے تو کیا دوسرے کے کندھے کا سہارا لگا کر کے آتے اور صف کے اندر کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے تاکہ جماعت سے نماز پڑھیں. سوچیں ہم اس بارے میں کتنا کوتاہ ہیں. ہم خود آ سکتے ہیں لیکن ایک سر میں درد ہو گیا ہے، ارے کوئی مہمان آ گیا، مشغول ہو گئے، 50 بہانے ہمارے یہاں رہتے ہیں جماعت کے چھوڑنے کے. اسی طریقے سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خیر کے کام پر حرص کہ وہ نیکیوں کی کثرت کے لیے مسجد آہستہ آہستہ چل کر کے آتے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے. مسعود نے کہا نا کہ ہم جو ہے اپنے قدم کو قریب قریب رکھتے ہیں. آج ہم دیر کریں گے اور جماعت حاصل کرنے کے لیے کس طرح دوڑ کر کے جایا کرتے ہیں. نہیں، یہ بہت محرومی ہے، اس لیے کہ جتنے تیز چلیں گے اتنے قدم آپ کے کم پڑیں گے اور ہر قدم پر جو نیکیاں آپ کو ملنی ہے، 3 قسم کی جو نعمتیں ملنی ہیں وہ آپ سے رہ جائیں گے. ایک اور چیز ہے جس سے متعلق لوگ جو ہے بہت غفلت برتتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جماعت کے پورے فضائل حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے جانا چاہیے. یہ دیکھیے، اس لیے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شخص کسی مسجد اللہ کے گھر کی طرف چل کر کے جاتا ہے، تب اس کو ایک قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے یا ایک نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جا کر کے وضو کرنا یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن پوری فضیلت حاصل کرنے کے لیے انسان بہتر ہے کہ اپنے جائے قیام، اپنے کمرے میں ہے، اپنے گھر میں ہے یا اپنے آفس میں ہے، اگر وہاں وضو کرنے کا انتظام ہے تو ایسا کر کے جائے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے مجبوری ہے، اس کے لیے مجبوری ہے. اسی طریقے سے جماعت کی اچھی فضیلت پوری حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چل کر کے جائے، دوڑ کر کے نہ جائے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت کے جو طریقے ہیں اس سے نوازے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے اعراض کرنے والوں میں ہونے سے میں اور آپ کو بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.